السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم علم المصطلح یا علم حدیث، علم اصول حدیث کی مشہور ترین کتابوں کا ذکر کریں گے جو اصول حدیث میں لکھی گئی۔ یوں تو بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن چونکہ تمام کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے جو مشہور ترین کتابیں ہیں اصول حدیث میں، آج ہم ان مشہور ترین کتابوں کو ذکر کریں گے اور ان کتابوں کی کیفیت کو ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ دھیان سے سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اصول حدیث یا علم مصطلح کی مشہور ترین کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی، علم اصول حدیث جب باقاعدہ مدون ہوا، جب تدوین کی ضرورت محسوس ہوئی، تو سب سے پہلے وہ کتاب جو اس فن میں لکھی گئی وہ کتاب ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ اس کتاب کو قاضی ابو محمد حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی نے لکھی۔ آپ کا وصال 360 ہجری میں ہوا۔ اس کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے یہ کتاب لکھی تو، لیکن اصول حدیث کی تمام تر بحثوں کا احاطہ نہیں کر پائے، اور عام طور سے جو بھی شخص کسی بھی فن کی کتاب کی تصنیف کا آغاز کرتا ہے تو یہی حال اکثر و بیشتر ہر شروع کرنے والے شخص کا ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب تو آپ نے لکھی، اور سب سے پہلے کتاب یہ لکھی گئی ہے جو تمام تر اپنے آنے والی دیگر کتب کے لیے مرجع اور ماخذ ثابت ہوئی، لیکن تمام تر ابحاث کے لیے محیط نہیں ہوئی۔ دوسری کتاب جو لکھی گئی ہے، ایک مشہور ترین کتاب، معرفت علوم الحدیث۔ معرفت علوم الحدیث یہ وہ کتاب ہے جس کو ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشافوری نے تحریر فرمایا، تصنیف کیا۔ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ حاکم نیشافوری کا وصال 405 ہجری میں ہوا۔ تو یہ کتاب انہوں نے تحریر تو فرمائی، لیکن اس کتاب کی جو ایک مناسب فنی ترتیب ہونا چاہیے وہ فنی ترتیب نہیں کر پائے۔ پھر حاکم نیشاپوری کی کتاب معرفت علوم الحدیث پر اسی میں کچھ اضافہ کر کے ابو نعیم احمد ابن عبداللہ اصفہانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے المستخرج علی معرفت علوم الحدیث۔ اس کتاب میں انہوں نے اس پر اضافہ کیا ہے
جو حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب معرفت علوم الحدیث میں جو باتیں چھوڑ دیں، جو قواعد اس فن کے چھوڑ دیے تھے، ایسی باتیں جو چھوڑ دی تھیں جو بعد میں آنے والا شخص ان کو بڑھا سکتا ہے، تو وہ باتیں ابو نعیم احمد ابن عبداللہ اصفہانی نے اپنی کتاب المستخرج علی معرفت علوم الحدیث میں بڑھا دی ہیں، اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت لاجواب جو فن اصول حدیث کے مسائل، جمی مسائل کو حاوی اور بہت سارے قواعد روایت اور نقل اخبار کے اصول کو جامع ہوتی ہے۔ علم اصول حدیث میں لکھی جانے والی کتابوں کے لیے جو مرجع اور مصدر بنتی ہے، جس کو اجل مصادر علم سے شمار کیا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الکفایۃ فی علم الروایہ۔ کیا نام ہے؟ الکفایۃ فی علم الروایہ۔ یہ کتاب ابو بکر احمد ابن علی ابن ثابت خطیبی بغدادی نے لکھی۔ تو خطیب بغدادی یہ مشہور ترین شخصیت ہے جن کا وصال 463 ہجری میں ہوا۔ ان کی یہ کتاب فن کے مسائل کو جامع ہے، نقل اخبار اور قواعد روایت کے بیان کو جامع ہے، محیط ہے۔ اس کتاب کو اس علم کے مصادر میں ایک بہت اہمیت حاصل ہے۔ پھر ایک اور کتاب امام خطیب بغدادی نے تحریر فرمائی، اس کتاب کا نام ہے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع۔ تو الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع کتاب کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر روایت اور نقل اخبار کے آداب اور طرق سے بحث کی گئی ہے۔ بلا شبہ یہ کتاب اپنے باب میں یکتئے روزگار ہے، اپنے مشمولات اور موضوعات و ابحاث میں ایک مضبوط ترین کتاب ہے۔ بلکہ دانشوران نے یہ تک لکھا کہ خطیب بغدادی نے ایسی یہ کتاب لکھی ہے جو اپنی نوعیت کی ایک منفرد المثال کتاب ہے۔ علوم حدیث کے فنون میں کوئی بھی فن شاید ایسا نہیں ہے، یا ہوگا شاید باشد کوئی فن ایسا ہو، لیکن دانشوران نے لکھا ہے کہ کوئی بھی فن علوم حدیث کے فنون سے متعلق نہیں ہے مگر یہ کہ امام خطیب بغدادی نے اس میں ایک منفرد المثال کتاب تحریر فرمائی۔ آپ نے علوم حدیث کے فنون میں ہر فن میں تقریباً یکتئے روزگار تصنیف چھوڑی۔ آپ کے تعلق سے حافظ ابو بکر بن نقطہ نے ایک جملہ بولا ہے، انہوں نے فرمایا کل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب عیال علی کتبہ۔ حافظ ابو بکر بن نقطہ فرماتے ہیں کہ جو شخص انصاف ور ہو، انصاف سے کام لینے والا ہو، تو ہر انصاف سے کام لینے والا شخص
کو اس بات کا یقین اور وثوق ہے کہ تمام محدثین امام خطیب بغدادی کے بعد ان کے کتابوں کے محتاج ہیں. تو امام خطیب بغدادی نے علوم حدیث کے ہر فن میں تقریباً کتاب تحریر فرمائی. ایک اور کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الالماع الی معرفت اصول الروایت و تقیید السماع. اس کتاب کو قاضی عیاض بن موسیٰ یحصبی نے تحریر کیا، جن کا وصال 544 ہجری میں ہوا. یہ کتاب تمام تر ابحاث مصطلح کو جامع نہیں ہے، بلکہ اس کتاب میں صرف اور صرف وہ باتیں لکھی گئی ہیں. یہ کتاب صرف ان مسائل پر مقصور ہے جن کا تعلق کیفیت ادا سے ہے، کیفیت تحمل سے ہے. تحمل و ادا سے نکلنے والے جو مسائل ہیں، ان مسائل سے جس کا تعلق ہے، انہی مسائل پر یہ مقصور ہے. لیکن بلا شبہ یہ کتاب اپنے باب میں نہایت عمدہ ترین ہے. اس کی نسخ و ترتیب نہایت عمدہ اور بہترین ہے. ایک اور کتاب جس کا نام ہے ما لا یسع المحدث جہلہ. کیا نام ہے؟ ما لا یسع المحدث جہلہ. اس کتاب کو ابو حفص عمر بن عبد المجید الميانجی نے تحریر فرمائی. ان کا وصال 580 ہجری میں ہوا. یہ کتاب ما لا یسع المحدث جہلہ، یہ کتاب ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس میں بہت زیادہ بڑے بڑے فائدے ذکر نہیں کیے گئے ہیں. ایک اور کتاب جس کا نام ہے علوم الحدیث. اس کتاب کو ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن شاہروزوری نے تحریر فرمایا. ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن شاہروزوری، انہی کو آپ علامہ ابن صلاح سے جانتے ہیں. یہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہیں. ان کا وصال 643 ہجری میں ہوا. یہ ان کی کتاب علوم الحدیث جو کتاب ہے، یہ لوگوں کے درمیان مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے. لوگ اس کتاب کو مقدمہ ابن صلاح کے نام سے جانتے ہیں. جس کتاب کا اصل نام کیا ہے؟ علوم الحدیث، اور وہ مشہور ہے لوگوں کے درمیان مقدمہ ابن صلاح. یہ کتاب اصول حدیث اور علم مصطلح کی کتابوں میں نہایت عمدہ ترین کتاب ہے. اس میں ابو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المشہور بے ابن صلاح نے وہ تمام تر کتابیں جو امام خطیب بغدادی نے الگ الگ لکھی تھیں یا ان سے پہلے والے محدثین نے تحریر فرمائی تھیں، ان تمام تر کتابوں کے مسائل کو علامہ ابن صلاح نے اپنی اس کتاب علوم الحدیث مشہور بے مقدمہ ابن صلاح میں جمع فرما دیا ہے. اس طرح سے یہ کتاب نہایت ہی بڑے بڑے فائدوں کو جامع ہے، لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ جس مناسب
ترتیب اور وضع پر ہونا چاہیے تھی، اس مناسب اور وضع مناسب اور ترتیب پر یہ مرتب نہ ہو سکی، کیونکہ اس کتاب کو علامہ ابن صلاح نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا املا کرایا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک اچھی اور عمدہ ترتیب پر نہیں ہو پائی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کتاب علامہ ابن صلاح کے بعد والے علماء کے لیے ایک عمدہ اور سہارا بنی ہوئی ہے۔ اس کتاب کو کتنے ہی علماء نے اس سے اپنے مختصر تیار کیے، اس کتاب کا اختصار پیش کیا، کتنوں نے اس کو نظم کی شکل میں رکھا، بہت سارے علماء نے معارضہ بھی بہت ساری جگہوں پر کیا، بہت سارے علماء نے اس سے مدد بھی حاصل کی۔ اس لیے یہ کتاب بعد والے علماء کے لیے یہ اعتماد اور یقین اور مرجع و مصدر بن گئی۔ ایک اور کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر النذیر۔ یہ کتاب محی الدین یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمت والرضوان نے تحریر فرمائی۔ آپ کا وصال 676 ہجری میں ہوا۔ یہ کتاب آپ کی التقریب والتحصیل لمعرفت سنن البشیر النذیر، یہ کتاب علوم الحدیث جو علامہ ابن صلاح کی ہے اس کتاب کا مختصر ہے، اسی کتاب کا اختصار ہے۔ یہ کتاب التقریب والتحصیل لمعرفت سنن البشیر النذیر میں علامہ نووی علیہ رحمت والرضوان نے انہی باتوں کو مختصر انداز میں پیش کیا جو باتیں علوم الحدیث میں علامہ ابن صلاح نے ذکر کی۔ اختصار کے پیش نظر یہ کتاب نہایت جید اور عمدہ کتاب ہو گئی، لیکن جگہ جگہ پر اس کی عبارتیں مشکل ترین ہیں، مغلق ہیں۔ ایک اور کتاب لکھی گئی جو کہ التقریب والتحصیل لمعرفت سنن البشیر النذیر، علامہ نووی علیہ رحمت والرضوان کی جو کتاب ہے اسی کتاب کی شرح کی گئی، جس کا نام ہے تدریب الراوی فی شرح تقریب الناوی۔ یہ شرح علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی علیہ رحمت والرضوان نے تحریر فرمائی۔ آپ کا وصال 911 ہجری میں ہوا۔ یہ تدریب الراوی فی شرح تقریب الناوی، اس میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت والرضوان نے بہت سارے فائدے اور بہت ساری باتیں جو کہ التقریب والتحصیل میں نہیں تھیں، اس میں ان باتوں کا اضافہ فرمایا ہے۔ ایسی ایک بہت لاجواب کتاب جس کی بہت ساری شروحات لکھی گئی ہیں، ایسی کتاب بھی تحریر فرمائی گئی۔ اس کتاب کا نام ہے نظم الدرر فی علم الاثر۔ اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ زین الدین عبد الرحمن بن حسین عراقی۔ آپ کا وصال 806 ہجری میں ہوا۔ یہ کتاب الفیۃ العراقی کے نام سے مشہور ہے۔ کس نام سے؟ الفیۃ العراقی۔ اس کتاب کے اندر
نظم الدرر فی علم الاثر میں اس کے مصنف نے علامہ ابن صلاح کی کتاب علوم الحدیث کو نظم کیا ہے اور اس پر کچھ اضافہ بھی کیا ہے. یہ کتاب نہایت بڑے بڑے فائدوں پر مشتمل ہے. اس کتاب پر بہت ساری شروحات لکھی گئیں جس میں 2 شرحیں خود مصنف علیہ رحمت و رضوان علامہ زین الدین عبد الرحیم بن حسین عراقی نے خود ہی 2 شرحیں اس کتاب کی لکھی. ایک کتاب اور ہے فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث. یہ بھی الفیۃ العراقی جو کہ علامہ زین الدین عبد الرحیم ابن حسین عراقی کی کتاب جس کا نام ہے نظم الدرر فی علم الاثر، اسی کی شرح ہے فتح المغیث فی شرح الفیۃ الحدیث. تو الفیہ کی شرح فتح المغیث بھی ہے. یہ شرح محمد ابن عبد الرحمن سخاوی علیہ رحمت و رضوان نے کی ہے. آپ کا وصال 902 ہجری میں ہوا اور یہ الفیۃ العراقی پر ایک عمدہ شرح ہے. بلکہ الفیۃ العراقی پر لکھی جانے والی شروحات میں سے نہایت عمدہ ترین شرح ہے یہ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی یکتئے روزگار تصنیف معرض وجود میں آئی اصول حدیث پر، جس کا نام ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر. یہ مشہور ترین کتاب ہے، جگہ جگہ مدارس عربیہ کے نصاب میں داخل ہے. اس کتاب کو حافظ ابن حجر عسقلانی، علامہ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا. آپ کا وصال 852 ہجری میں ہوا. یہ نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر یہ ایک چھوٹی کتاب ہے لیکن مختصر ہے، عمدہ کتاب ہے. بلکہ اصول حدیث میں جو بھی مختصر کتابیں لکھی گئیں ان مختصر کتابوں میں نہایت ہی نفع بخش اور عمدہ ترتیب والی یہ کتاب ہے. اس میں علامہ ابن حجر العسقلانی علیہ رحمت و رضوان نے ایک انوکھا طرز اپنایا ہے جو خبر اور حدیث کی تقسیم اور اس کے ترتیب کے طریقے میں ایک اچھوتا طریقہ ہے. پھر اسی متن کی شرح خود علامہ ابن حجر العسقلانی نے کی ہے جس کا نام نزہۃ النظر رکھا ہے. اس نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر کی شرح علامہ ابن حجر العسقلانی نے خود ہی کی اور ان کے علاوہ بہت سارے دیگر علماء نے اس کی شرح کی ہے. یہ ایک مختصر کتاب ہے، ایک عمدہ کتاب ہے، بلکہ اصول حدیث میں لکھی جانے والی مختصر کتابوں میں ایک نفع ترین کتاب ہے جو مدارس عربیہ میں بالخصوص ہند و پاک کے مدارس عربیہ میں داخل نصاب بھی ہے. ایک اور کتاب لکھی گئی ہے جو نظم میں ہے، المنظومۃ البیقونیہ. یہ بھی اصول حدیث میں ایک کتاب لکھی گئی، لیکن کتنی مختصر ہے اور اوپر سے نظم ہے. اس کتاب کو عمر بن محمد بیقونی نے لکھا جن کا وصال 1080 ہجری میں ہوا ہے. یہ نہایت مختصر منظوم ہے. کتنا مختصر منظوم ہے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اصول حدیث علم المصطلح میں لکھی جا رہی ہے کتاب،
اور اس کے اشعار کتنے ہیں؟ اس کے اشعار 34 سے زیادہ نہیں ہیں. کتنے؟ فرمایا گیا اذ لا تتجاوز 34 بیتا. یہ کتاب، یہ رسالہ المنظومۃ البیقونیہ، یہ 34 اشعار سے تجاوز نہیں کرتی، لیکن اس کتاب کو ان مختصر کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے جو مختصر کتابیں عوام الناس اور علماء کو نہایت ہی مفید اور نفع بخش ہیں. جو مشہور نفع بخش مختصر کتابیں ہیں ان کتابوں میں اس کتاب کو شمار کیا جاتا ہے. المنظومۃ البیقونیہ پر متعدد شروحات بھی لکھی گئی ہیں. یہاں پر ہم نے چند کتابوں کو ذکر کیا ہے، جبکہ ان کتابوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری تصنیفات اصول حدیث یا علم المصطلح میں موجود ہیں. یہاں پر ہم نے کچھ مشہور کتابوں کے ذکر پر اختصار کر لیا. اللہ رب العزت ہم تمام کو اور تمام مسلمانوں کو بہتر صلہ عطا فرمائے اور ان مصنفین کو ہماری طرف سے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم کچھ ابتدائی اصول حدیث کی کچھ ابتدائی تعریفات اور ابتدائی تعریفات ذکر کریں گے جن کا شروع میں ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے.